الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پاکستان سے بین الاقوامی شہرت انٹرنیشنل فیم کا ایک عاشق رسول اپنے ترنم اور مصروں کی مدد سے عشق و محبت کی دنیا کو سجائے گا، اس کا اعلان کیا گیا. ہندوستان سے بھی ایک عالم آیا ہے. سیاست نے، پالیٹکس نے ہندوستان اور پاکستان کو الگ کر دیا ہے، لیکن رسول کی محبت نے ایک ہی سٹیج پر اکٹھا کر دیا ہے. سیاست دور کرتی ہے، محبت قریب کرتی ہے. یہ مذہب کا کرم ہے کہ یہ اپنی پاکستان کی ٹیریٹری کو چھوڑ کر، میں انڈین ٹیریٹری چھوڑ کر افریقہ میں مل رہا ہوں. معلوم لگن کہیں ہو تو ملاقات کہیں بھی ہو سکتی ہے، چاہے مدینے میں ملاقات ہو یا سینے میں ملاقات ہو، لگن ہونی چاہیے. تو ہندوستان سے ایک عالم آ رہا ہے. ظاہر ہے وہ 40 دن میں عالم نہیں بنا ہے. تو جو 40 دن میں بنے ہیں ان کو تو سننا چاہیے کہ جو 12 سال میں بنا ہے وہ کیا کہتا، جو 15 سال سے تقریر کر رہا ہے اس کے پاس دین کا علم ہے وہ کیا کہتا. لیکن کوئی نہیں آیا. یہ ہمیں سبق ملا کہ جب سچوں کی سننے کے لیے غلط نہیں آتے تو غلط کی سننے کے لیے سچے کیوں جائیں. یہ سبق نہیں لیا. نمبر 2، یہ میری زندگی کا پہلا حادثہ ہے. دس از فرسٹ ایکسیڈنٹ ان مائی لائف. اٹ از ایکسیڈنٹ فار می کہ مسجد ہوتے ہوئے میں حال میں بول رہا ہوں. مسجد کے ہوتے ہوئے یا آج میری تقریر حال میں ہو رہی ہے. میں آپ سے کچھ کہلوانا نہیں چاہتا ہوں. میں صرف تاریخ کا ایک ورق کا 1 سینٹنس صرف سنانا چاہتا ہوں. یہ پابندی ہم پر نئی نہیں ہے. یہ بہت یہ آپ کا بنایا ہوا خانہ خدا ہے. یہ جو آپ کے شہر میں ہے مسجد، یہ آپ کی بنائی ہوئی ہے. یہ آپ، لیکن اس سے بڑی بھی ایک خانہ خدا ہے، اس سے بڑا ایک خانہ خدا ہے، اور وہ ہے کعبہ. کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہ سب سے بڑی مسجد ہے. اس کا نام مسجد حرام ہے. The real name of Kaaba is مسجد حرام in Holy Quran. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یروشلم ایکچولی مسجد اقصی.
and Kaabatullah is Masjid Haram. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چاہا کہ وہاں جا کر ہم دین کی بات کریں تو مسجد حرام کے اس وقت کے ٹرسٹیوں نے اجازت نہیں دی. کل رسول کو اجازت نہیں ملی, آج آل رسول کو اجازت نہیں ملی. حق پہ ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ اپنی سناتے ہو تو میری سنتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی چور ہے, اندر سے نیا شور ہے. اب آؤ پین سنو, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکات دینا فرض ہے. زکات کس کو دو گے؟ جو غریب ہوگا. ضرور دیا کرو. کسی سید کو زکات نہ دینا. Strictly prohibited in Islam to give zakat to Sayyid. If Sayyid is poor, then تب بھی حرام ہے. If Sayyid is dying by poverty, تب بھی حرام ہے. مرتا ہے مر جانے دو, زکات مت دینا. جان بچانے کے لیے بھی سید زکات استعمال نہیں کر سکتا. لیکن مولوی صاحب تم اگر غریب ہو گئے تو تم لے سکتے ہو. اگر جماعت والوں تم غریب ہو گئے تو تم لے سکتے ہو. پاورٹی کی بنیاد پر کوئی بھی مسلمان لے سکتا ہے. If مومن is poor, Muslim is poor, he is entitled to take zakat. No shame, no inferiority complex. It is his right, established by Prophet, given by Allah, protected by Islam. No shame, no inferiority. وہ پور ہے لے سکتا ہے, لیکن سید غریب ہے تو نہیں لے سکتا. یا رسول اللہ, یہ زکات کا مال کس کا مال ہے؟ آپ کے اپنے غلاموں کا مال ہے. آپ کے غلام کا مال, آپ کے مرید کا مال, آپ کے چاہنے والوں کا پیسہ اگر آپ کے بچوں پہ لگ جائے تو حرج کیا ہے؟ کیوں روک دیا آپ نے؟ کیا سید کے گھر میں چولہا جلتا رہے گا؟ کیا سید کھانا کھاتا رہے گا؟ کیا سید پانی پیتا رہے گا؟ کیا سید کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ کیا پاورٹی ول ناٹ ناک دی ڈور آف دی سید. کیا پاورٹی ہمارا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی؟ کیا غریبی ہمارے پاس نہیں آ سکتی؟ پھر ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ نہیں, میری پوری امت کے غریبوں کو ملنا چاہیے, مگر میری اولاد کو میں نہیں لینے دوں گا, تاکہ کوئی بھی اسلام کا دشمن یہ نہ کہے کہ محمد نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اسلام چلایا ہے, اپنے بچوں اور پریوار کے لیے اسلام چلایا ہے. یہ میں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے نہیں, دین حق کو برپا کرنے کے لیے, انسانیت کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے. آئی کیم فار دی پراپر گائیڈنس آف آل مین کائنڈ. یہ میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے نہیں لایا ہوں. تو سید کا بچہ اور جماعت کا بچہ اگر وہ غریب ہے تو وہ لے سکتا ہے, اور ہم نہیں لے سکتے. تو وہ ہماری طرح ہوا؟ تو مولوی صاحب, جب تم سید کی طرح نہ بن سکے تو سید کے رسول کی طرح کیسے بنو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. ایک بات تو ہے, آئی ایم ناٹ اکول ٹو یو, نو اکویلٹی. کس میں؟ زکات لینے میں اکول نہیں ہے, مگر دینے میں اکول ہے. اگر سید مالدار ہے تو دینا پڑے گا. ہاشمی کے پاس اگر داگینہ ہے, سونا ہے, گولڈ ہے, چاندی ہے, ڈائمنڈ ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, کرنسی ہے, تو ہاشمی پر زکات دینا فرض ہے, لینا حرام ہے. میں پور ہوں تو غریب تو زکات لے نہیں سکتا, اور ریچ ہوں تو دینا پڑے گا, صاحب نصاب ہوں تو دینا پڑے گا. اور اگر پور ہو جاؤں تو نہیں دینا پڑے گا, غریب ہو جاؤں تو لے نہیں سکتا, بھوکا مر رہا ہوں تو لے نہیں سکتا, اور دولت مند ہوں تو دینا پڑے گا.
سید محمد ہاشمی پر زکات لینا حرام ہے لیکن دینا صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. میرے باپ حضور محدث اعظم ہند پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. آپ بھی بولتے رہیے خواجہ غریب نواز پہ زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. حضور غوث اعظم پہ زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. مولا علی مشکل کشا پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. جی نہیں, جی نہیں. اسی لیے تو میں نیچے سے چلا تھا کہ آپ کہتے رہو فرض ہے فرض ہے فرض ہے, لاسٹ میں پکڑ لوں گا. حضرت علی تک کریکٹ ہے, حضرت علی صاحب نصاب ہیں تو زکات دینا فرض ہے, مگر میرے رسول پر نہ لینا نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زکات دینا فرض ہی نہیں. میرے نبی نے کبھی زکات دیا ہی نہیں. تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال ہی نہیں تھا, دیتے کیسے؟ میں کہتا ہوں تم نے رسول کی زندگی کی اسٹڈی نہیں کیا. ایک وقت وہ تھا کہ رسول کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا, تو ایک وقت وہ تھا کہ رسول کے ماننے والے محلوں میں گھر بنانے رہے تھے, نئے نئے مکان بنا رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے انتقال کے بعد باغ فدق ایک پراپرٹی تھی سرکار کی, بہت بڑی پراپرٹی تھی. حضرت فاطمہ اس کے حصول کے لیے وہاں گئی بھی تھی حضرت ابوبکر کے پاس. تو پراپرٹی نہ ہوتی تو جاتے کیسے؟ پھر پراپرٹی ہوتے ہوئے عشر کیوں نہیں دیا؟ اور ایک سپاہی کو جب ایک حصہ ملتا تھا وہ جہاد میں شریک ہونے کا, تب تو اس سے وہ لکھپتی ہو گیا. اور سرکار کو جو خمس سے ملتا تھا, میں یہ بات ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا ہوں, لا پوائنٹ آف ویو سے, لا پوائنٹ ویو سے میرا رسول ملینر ہو جائے تب بھی زکات واجب نہیں. جس مال پر ایک سال گھوم جائے, ایک سال گزر جائے, اس پر زکات ہے نا. میں لا پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول کے کسی مال پر 10 سال گزر جائے تب بھی زکات نہیں. وجہ واٹ از ریزن؟ دیکھو زکات کو سمجھو کہ زکات کیا ہے. یہ مال کا میل ہے. مال کا جو میل ہوتا ہے اسے نکال دو. تمہارے مال میں اگر کوئی میل ہے تو یہ زکات جو ہے اسے کلین کر دے گی. زکات دینا اس لیے فرض ہے کہ مال کا میل نکل جائے. تو تمہاری کمائی ہوئے مال میں میل ہے, اس لیے تم زکات نکالو. رسول کے مال میں میل نہیں ہے. تو جب رسول کے مال میں میل ہی نہیں تو نکالیں کیا؟ اور دوسری بات یہ بتاؤ, اگر میں اپنی زکات نکال کر اپنی بیوی کو دے دوں تو زکات ادا ہوگی؟ اگر ایسا ہو جاتا تو ہر آدمی زکات ہر سال دیتا. اپنی بیوی کو بلاتا, او مائی وائف کم ٹو می, یو آر ناٹ اونلی مائی وائف بٹ ان دس پیریڈ یو آر مائی لائف, ان دس لیٹسٹ پیریڈ you come to me and take this a lot of money on the name of zakat I am giving you. تو گھر کا مال گھر ہی میں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, غلام کو بھی دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. غلام, what do you mean by غلام؟ servant is not غلام. servant is not غلام. slave. slave وہ سلیو نہیں جس کو تم نے جا کر کے جنگلوں میں خرید لیا, وہ سلیو نہیں ہوتا. اسلام میں سلیو کا ایک خاص معنی ہے. جو کوئی ظلم کرتا ہوا اسلام پر اٹیک کرے, اسلام کو تباہ و برباد کرے, اور پھر مسلمان اس کا ڈیفنس, اور ڈیفنس میں مسلمان کامیاب ہو اور پکڑ لیں اس کو, ہی سلیو. کیوں بیٹھے بٹھائے اسلام پر اٹیک کیا؟ کیوں بیٹھے بیٹھائے مسلمانوں کو ستایا؟ اگر کوئی دروازہ بند کر لے, کوئی اپنے گھر میں چلا جائے, کوئی ہتھیار پھینک دے, کوئی سرنڈر ہو جائے, وہ سلیو نہیں. جو اسلام کو قتل کرے, مرڈر کرے, he is ready to kill the Islam or Muslims. And in the defense position, Muslims attacked, defensive attack, and became successful. And many persons, enemies of Islam, arrested by Muslims. And they went to the Khilafat. Khilafat sold him. They are slave, they are ghulam. تو اس غلام کے آپ مالک. اس کے بدن پہ اگر کوٹ پینٹ ہے تو اس کے بھی آپ مالک ہیں. اس کے پاس بکس ہے تو بکس کے بھی آپ ہی مالک ہیں. اگر اس میں 10 رین ڈال دیا جائے تو اس 10 رین کے بھی آپ ہی مالک ہیں.
کیونکہ سلیب اس کو کہتے ہیں, غلام اس کو کہتے ہیں جس کی ہر چیز کے آپ مالک ہوں, اس کی پاکٹ میں جو ہے اس چیز کے بھی آپ مالک ہیں. تو اگر زکوٰۃ کی رقم آپ اسے دے دیں گے تو اس کے پاس تو ہے لیکن زکوٰۃ کے مالک آپ ہی رہیں گے. اس لیے غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. سرونٹ تو دوسری بات ہے, اس نے محنت کیا, محنت دیا, دولت لیا, تم نے دولت دیا تو محنت لیا, وہ تو کمپرومائز ہے, کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. مالک کو محنت کی ضرورت تھی, نوکر کو دولت کی ضرورت تھی, اس ضرورت نے وہاں پہنچا دیا, وہ ضرورت نے یہاں پہنچا دیا. کیپٹلسٹ از نیڈیڈ ٹو لیبر اینڈ لیبر از نیڈیڈ ٹو منی. both are needed, both are needed. Who is superior and who is inferior? I could not understand. Both are needed. بات میں غلام کی کر رہا ہوں کہ غلام کی ٹوپی ہے تو اس کے بھی مالک میں ہوں, اس نے کرتا پہنا تو کرتے کا مالک میں ہوں, اس کا جسم جو ہے اس کے بھی مالک میں ہوں, اس کے ہاتھ پیر کا مالک میں ہوں, اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہوگا تو اس کا مالک میں ہوں. تو اگر زکوٰۃ کی رقم میں اسے دے دوں تو وہ رکھ تو لے گا اپنے بکس میں, مگر مالک میں ہی رہوں گا. اور جب تک ماسٹر شپ ٹرانسفر نہ ہو جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا. اے رسول, آپ پر زکوٰۃ دینا اگر واجب ہوتا تو آپ زکوٰۃ دیتے کسے؟ ساری دنیا تو آپ کی غلام ہے. ابو بکر کو دو تو غلام ہیں, عمر کو دو تو غلام ہیں, عثمان کو دو تو غلام ہیں, ابو ذر کو دو تو غلام ہیں, بلال کو دو تو غلام ہیں, سلمان کو دو تو غلام ہیں, ابو ذر غفاری کو دو تو غلام ہیں, سعد کو دو تو غلام ہیں, سعید کو دو تو غلام ہیں, طلحہ کو دو تو غلام ہیں, زبیر کو دو تو غلام ہیں, ابن عوف کو دو تو غلام ہیں, ابن زبیر کو دو تو غلام ہیں, ابن مسعود کو دو تو غلام ہیں. اور اے رسول, جو غلام نہیں وہ مسلمان نہیں. اس لیے رسول پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں. میں نے زکوٰۃ سے دھیرے سے پوچھا, اے زکوٰۃ یہ بتا رسول کو میں کیا سمجھوں, کہ تو رسول پہ تو واجب کیوں نہیں, رسول پہ تو فرض کیوں نہیں؟ تو زکوٰۃ نے آہستہ سے کہا, میں رسول پر اسی لیے فرض نہیں ہوں تاکہ مولوی سمجھ لے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے, رسول ہمارے جیسے نہیں ہے, رسول ہمارے برابر نہیں ہے, رسول ہمارے مثل نہیں ہے, رسول ہماری طرح نہیں ہے. میں نے نماز سے پوچھا, اے بتا نماز تو رسول پہ فرض ہے اور مجھ پہ بھی فرض ہے, تو کیا رسول ہماری طرح ہیں؟ کہا چپ رہو, تمہارے اوپر میں 5 وقت فرض ہوں, رسول پہ میں 6 وقت فرض ہوں, تاکہ رسول تمہاری طرح نہیں ہے, رسول تمہارے جیسے نہیں ہے, رسول تمہارے مثل نہیں ہے. ساری امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور میرے رسول پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. تہجد بھی رسول پہ واجب. اے رسول, میں نے ایک اس لیے بڑھا دیا تاکہ امتی اور ہو جائیں, نبی اور ہو جائے, امتی کی طرح نبی نہ لگے, امتی کی طرح نبی نہ لگے. اور حج بھی رسول نے کیا, مگر رسول کا حج اور ہے, ہمارا حج اور ہے. رسول کا حج اور ہے. تم حجر اسود چومتے ہو, رسول نے بھی چوما, لیکن دونوں کا چومنا الگ ہے. کالا پتھر حجر اسود, بلیک اسٹون ان دا کعبہ. You used to kiss and prophet also kiss, but there is a difference between 2 kisses. کیسے, کیا فرق ہے؟ What is reason of kiss? تم نے کیوں چوما؟ نبی نے چوما اس لیے تم نے چوما. نبی نے چوما ہے اس لیے تم نے چوما ہے نا. تو تمہارے چومنے کی وجہ رسول کا چومنا. اور رسول نے کس لیے چوما؟ کیا انہوں نے بھی کسی رسول کی وجہ سے چوما؟ تو ریزن چینج ہو گیا. ہمارے چومنے کی وجہ شریعت ہے اور مصطفیٰ کے چومنے کی وجہ ان کی طبیعت ہے. انہوں نے اپنی طبیعت سے چوما, اپنی مرضی سے چوما, اپنے خیال سے چوما. ان کا چومنا ان کی طبیعت ہے, ہمارا چومنا شریعت ہے. مصطفیٰ کی طبیعت اور اس کا مطلب اگر ہم اپنی طبیعت سے چومیں گے تب رسول کی طرح ہوگا. اگر ہم بھی اپنی طبیعت سے چومیں گے, اور جو لوگ طبیعت سے حج کریں گے ان کی طبیعت سے پٹائی ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مگر میں نے کہا, اے حج, اللہ کا گھر دکھانا تھا, یہ چموایا کیوں؟ اور وہ بھی کالا کالا پتھر. ان کا دیکھ, میں جانتا ہوں, اسلام کو معلوم ہے کہ کچھ منافق بھی پیدا ہوں گے جو چومنے کو, جس کو چوم, جیسے اللہ کا کوئی بندہ نیک ہے, اس کو چوم لیا, ڈائریکٹ بول دیا
او ہو قبر پجوا آ رہا ہے. کیا بولے؟ قبر پجوا آ رہا ہے. ان سے پوچھو بھائی ہم قبر پجوا کس دن ہوئے؟ کس دن ہم قبر پجوا ہوئے؟ تو بولے جس دن تم نے قبر چومی. قبر کا چومنا قبر پجوا ہونا ہے. چلو لکھ کے دو کہ جس کو چوم لو گے اس کے پجوا ہو. کچھ تو فائنل میچ کھیلو. کب تک کوارٹر فائنل میں معاملے کو پھنسائے رکھو گے؟ فائنل میچ بھی تو ہونا چاہیے. ہم جس کو چوم لیں گے تو وہ ہم اس کے پجوا. اچھا چلو ٹھیک ہے. خالد بابا کی مزار چومی تو ہم قبر پجوا ہو گئے. غوث اعظم کا مزار چوما تو ہم قبر پجوا ہو گئے. غریب نواز کا مزار چوما تو ہم قبر پجوا ہو گئے. چلو ٹھیک ہے. لیکن تم جو حج کرنے گئے اور کالا کالا پتھر چوم کے آئے تو پتھر پجوا ہو کہ نہیں؟ پتھر پجوا ہو کہ نہیں؟ پتھر پجوا. اور کسی پتھر پجوے کو شرم نہیں آتی قبر پجوا کہتے ہوئے؟ ظالم تو بھی تو پتھر پجوا ہے. حجر اسود خدا ہے کیا؟ نہیں، پتھر ہے. وہ یہی کہیں گے نا بھائی جنتی حجر ہے. جنتی حجر حجر اسود از اے اسٹون آف پیراڈائز. پیراڈائز. اچھا پیراڈائز خدا ہے. پھر ایکسپٹ خدا کیوں چوما تم نے؟ جنتی حجر. I want to give answer, reply in a single word. ہم نے اس لیے چوما کہ جنتی حجر ہے. جنتی حجر. تو پٹ سے جواب دے دو بے وقوف. جنتی حجر چومنے کو تیار ہو گیا, جنتی بشر نہیں. ہوئی سپیریئر؟ جنتی حجر سپیریئر اور جنتی بشر ہوئی سپیریئر. اس لیے کہ جنتی جنتی کامن ہے. اب بتاؤ اشرف المخلوقات پتھر ہے کہ آدمی؟ گریٹسٹ ان نیچر کون ہے, آدمی یا پتھر؟ اب تم کہو گے وہ جنتی پتھر ہے تو ہم کہیں گے یہ جنتی بشر ہے. جنتی جنتی کامن ہے. تو اب حجر و بشر میں بشر بڑا. ارے جب انفیریئر کو چوم لیا تو سپیریئر کو کیوں نہیں چومتے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں. ایک بات اور سنو, چومنا, چلو بھائی چومنا ہی پوجنا ہے. چومنا ہی پوجنا ہے تو بند کرو تم بھی ہم بھی. ہم کو جب بند کراتے ہو تو پہلے خود بند کرو. ایک آواز میں نماز نہ پڑھوں تم سے پڑھوا پاؤں گا؟ پہلے مجھے پڑھنا پڑے گا. جب میں نماز پڑھوں گا تو دیکھ دیکھ کر کے تم بھی پڑھو گے. جب میں سچ بولتا رہوں گا تب تم سے کہوں گا سچ بولو, تب افیکٹ پڑے گا. If I am telling lie and giving you advice for honesty, the greatest dishonesty میرے اندر آنےسٹی کا سبق پڑھا رہا ہوں. ارے پہلے تم چومنا بند کرو. ہمارا ایلیگیشن تمہارے اوپر ہے کہ تم بھی غیر اللہ کو چومو مت. چھوڑ دو غیر اللہ کو چومنا, تب ہم سے کہو کہ غیر اللہ کو مت چومو. پہلے تم بھی چھوڑو. ایک مولوی صاحب نے ایک بہت بڑے اجتماع میں, اور وہ اجتماع جو نہ رسول کے زمانے میں تھا, نہ ابو بکر کے زمانے میں تھا, نہ عمر کے زمانے میں تھا, نہ عثمان کے زمانے میں تھا, نہ علی کے زمانے میں, نہ حسن کے زمانے میں تھا, نہ حسین کے زمانے میں تھا, نہ امام زین العابدین کے زمانے میں تھا, نہ امام باقر کے زمانے میں تھا, نہ امام جعفر کے زمانے میں تھا. حضرت برٹش کے زمانے میں پیدا ہوا. برٹش کی اولاد مغل پیریڈ میں تم کیوں نہیں تھے؟ تمہارا مذہب مغل پیریڈ میں کیوں نہیں تھا؟ تمہارا مذہب خلافت عثمانی میں کیوں نہیں تھا؟ تمہاری حکومت خلافت بنی امیہ میں کیوں نہیں تھی؟ بنو عباس میں تم کیوں نہیں تھے؟ تم 200 برس بعد کیوں پیدا ہوئے؟ اتنا لیٹ آتے ہو اور اسلام کہتے ہو. اسلام اتنا لیٹ نہیں آیا ہے جتنا لیٹ تم آئے ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ ہمیں کوآپریٹ کرتے, آپ سچی سچی باتیں سنو. میرا کام نہ تم کو چینج کرنا, نہیں, بالکل نہیں. تم جو جس راستے پہ چل لو جاؤ. جنت میرے باپ نے نہیں بنائی, جہنم میرے باپ نے نہیں بنائی ہے. جس نے بنائی ہے اس نے رجسٹریشن کر دیا ہے اور کینسلیشن امپاسبل ہے.
میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کوئی کہنے والا نہیں تھا. بس that's all. Like وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Nothing compulsory for me, only to say, not to change. I'm not responsible for changing. I'm responsible only to tell you straight life. Straight way. لگی لپٹی کچھ نہیں, صاف صاف سن لو. اور مجھ کو کوئی ڈر گائے کو ہے؟ میں وہ بندہ تو ہوں نہیں جو چندہ سے آیا ہوں. مجھ کو تو اپنے بزرگوں کا کالر ملا, پیٹرو ڈالر کیا کروں گا. جب تک مسلم حکومت تھی یہ نہیں تھے. جب برٹش سامراجواد پوری دنیا میں پھیل گیا اور انڈو پاک میں چھا گیا اور انڈیا بیکیم برٹش کالونی, then they born newborn, and newborn is bidat. So you are bidat yourself. اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو اجتماع میں تقریر کیا, غیر اللہ کو چومنا شرک ہے, غیر اللہ کو چومنا شرک ہے, غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. چیخا, چلایا, چلایا, چلایا. پریزنس آف مائنڈ سے سنیے. اور اس کے بعد پھر وہ گئے اپنے گھر, سو گئے. 12 بجے رات میں جلسہ ختم ہو گیا, سو گئے. صبح اٹھ کر کے اپنے بچے کو جگایا, بیوی کو جگایا سوری, اور کہا بیگم, مولوی دا ویک پوائنٹ از وائف. بیگم 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 تھوڑا سا ٹائٹ ہوا, لا کے کما کے باہر سے لا کر کے کیسا کیسا ضمیر بیچ کے, مذہب بیچ کے, عقیدہ بیچ کے تو پیسہ لاتا ہوں. باپ دادا کا مذہب بیچا تو جا کر کے مجھ کو امیر بنایا گیا, نہیں تو غریب تھا. میں پیدائشی سنی غریب, جب محنت کیا, ضمیر بیچا, کانشیس بیچ دیا, عقیدہ باپ دادا کا مذہب مسلک سب اڑا دیا, تب جا کے جماعت کا غریب تھا, جماعت کا امیر ہوا. میں تو جماعت میں غریب تھا, تب جا کے میں امیر بنا. اور امیری پہ اتراتا ہے. ہم سنیوں کی غریبی کو مت للکارو. خدا کی قسم, سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اپنی غریبی پہ ناز ہے. مجھ کو اپنی غریبی پہ ناز ہے. تجھ کو تیری امیری مبارک ہو. جماعت کے امیروں, تم کو تمہاری امیری مبارک ہو, ہم غریبوں کو غریبی مبارک ہو. وہ اس لیے کہ جماعت کے امیروں, تمہارے پاس کوئی امیر نواز نہیں, ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے. جب تک ہمارے مسلک کی حفاظت غریب نواز کریں گے, تب تک کوئی غریب کسی امیر کی چوکھٹ پر نہیں جھکے گا. غوث اعظم کا کتا جنگل کے شیروں سے ٹکراتا ہے. ہمیں کتا مت سمجھو, ہم کس کے کتے ہیں یہ بھی سمجھو. صبح صبح اب بیگم کو جگا کر بولے, بھائی چائے بنا دو. Immediate I want a cup of tea, because in the night at the time of Ijtima, a great exertion, our stamina became loose. And I am not alim, no experience of speech, uneducated, and became provoking. I was bound to give a speech, thought-provoking speech. Thought-provoking speech. A new thing, an illegal, anti-holy prophet.
or I was bound by the dollar. So petrodollar was running under the earth, but effects are running in my heart. So I was bound to cry, and my voice changed into many pieces. So I am feeling very pain in my throat, nothing in stomach, a lot of problem. So give me a cup of tea, inshallah, it will remove my all problems. The wife said, "Oh, speak slowly. Guddu is sleeping." Guddu, the son of Molisa. The name of the child is Guddu. Just like that is not house of Molvi, but house of Shakespeare. Shakespeare, William Black, John Keats. Guddu. And awoke, the child awoke. And he started to weep. Weeping is. तो मौलवी साहब उठाए और गो आउट, बाहर आए, मुंह में बिस्कुट डाला, सड़क पे ऑन द रोड, he left the house. No disturbance because wife is going to make tea and the child is weeping. It will be maybe disturbance for her making. So go out. I will give a biscuit and I will try my best to keep silence. Oh my daughter, oh my beloved son, take it. See this biscuit, glucose, made by glucose, very sweet, or 50% saltish, 50% salt and 50% sweet. Oh, मुंह में डाल दिया. Child became silent. He saw the face of the son. Due to father, he started to kiss this cheek, nose, throat, everywhere he started to kiss his child. He was kissing and a Sunni was seeing. मौलवी साहब अपने लड़के का बोसा ले रहे थे और एक सुन्नी देख रहा था. Came and arrested him. Maulana, who is in your arms? Who is in your arms? Well, my son. No, I'm not asking about son or daughter. He is Allah or Ghairullah. Who is in your arms? तुम्हारी गोद में कौन है, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले अस्तगफिरुल्लाह. भाई अब्दुल्ला, माअज़ल्लाह, ये सवाल नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी बात अस्तगफिरुल्लाह. अरे हाजी अब्दुल्ला, ये क्या पूछते हो? बोले मैं पूछता हूं तुम्हारे हाथ में कौन है, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले 100% गैरुल्लाह. तो सुन्नी बोला, रात तो तुमने इज्तिमा में कहा था कि गैरुल्लाह का बोसा लेना शिर्क. अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट वर्क ऑफ शिर्क. तो फिर मौलवी साहब ने जवाब दिया, मौलाना देखो अब्दुल्ला भाई ऐसा है ना, चूमने का ताल्लुक, अब सही बोल रहा है ना, अब पकड़ा गया है तो अब मौलवी सही बोल रहा है, इज्तिमा में सही नहीं बोला. अकेले पकड़ा गया तो सही बोला. ऐसा ये भी होता है, इज्तिमा में सही नहीं बोलते, जब अकेले पकड़ जाते तो सही बोलते हैं. इसीलिए अकेले ही अपने को पकड़वाते नहीं, सही बोलना पड़ेगा. तो अब वो सही बोल रहे कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से है. भाई अब्दुल्ला, मैंने अपने बेटे को मोहब्बत से चूमा है, प्रेम से चूमा है, लव है, लव टू दी चाइल्ड है, इस लव की वजह से चूमा है, मोहब्बत की वजह से चूमा है. तो किस इज कनेक्टेड टू लव, किस इज नॉट कनेक्टेड टू वर्शिप. अब सही बोल रहा है, अब ठीक बोल रहा है कि किस इज कनेक्टेड टू लव, किस इज नॉट कनेक्टेड टू वर्शिप. चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं है. मैंने बेटे को मोहब्बतन चूमा है, इबादतन नहीं. तो सुन्नी ने रिप्लाई दे दिया, यू एंड आई बोथ आर सेम.
اب دونوں اس ٹاپک پر ایک ہو گئے. تو نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے, چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. یہ kissing is not connected to worship, kissing is connected to love. تو اب جب تو نے یہ مان لیا تو سن, تجھ کو گھر والوں سے محبت ہے, تو گھر والوں کو چومتا ہے. ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے, ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں. ہم نے جو بابا کو چوما ہے وہ بابا سمجھ کر کے نہیں چوما ہے. اٹ واز کنیکشن آف مائی لو, اٹ از اے کنیکٹڈ ٹو مائی لو. لو ہے تو پیار کریں. بیوی سے محبت ہوگی تبھی تو بیوی کو چومو گے نا, بچے سے محبت ہوگی تبھی تو چومو گے. اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے, آپس میں ڈائیورس ہو جائے, تو کوئی کسی کو چومے گا کیا؟ پہلے چومتے تھے اب نہیں چومتے. معلوم ہوا کہ اسی وقت چوما جاتا ہے جب تعلقات ہوں, اور جب ڈائیورس ہو جاتا ہے تب نہیں چومتے. تو اللہ والوں نے ہم سے تعلقات رکھے ہیں اس لیے ہم چومتے ہیں. ان کو ڈائیورس کر دیا ہے, ان کو نکال دیا ہے, ان سے جھگڑا ہو گیا ہے. تو غوث الاعظم سے جس کا جھگڑا ہوگا وہ غوث الاعظم کو نہیں چومے گا. غریب نواز سے جس کا جھگڑا ہوگا وہ غریب نواز کو نہیں چومے گا. اللہ والوں سے جس کا جھگڑا ہوگا وہ اللہ والوں کو نہیں چومے گا. اللہ کرے یا نہ چومے, اللہ کرے یا نہ چومے, اسی نہ چومنے سے معلوم ہوگا کہ جھگڑا کنٹینیو ہے, جھگڑا کنٹینیو ہے. ارے جو وفادار نہیں اولیاء اللہ کا وہ وفادار نہیں اللہ کا. تو اٹ از اے سمبل آف لو, ناٹ سمبل آف ورشپ. چومنا, تم بھی چومتے ہو پیارے, ہم بھی چومتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ تمہارا چومنا لمیٹڈ ہے, ہمارا ذرا واسٹ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اچھا, دوست کو چومتے ہو نا, دوست کا ماتھا چومتے ہو. دوست سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کا گال چومتا ہے. کبھی دشمن کو بھی چومو گے نہیں. تو اب ہمارے اولیاء اللہ ہمارے دوست ہیں, ہم ان کے دوست ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. انہوں نے ہم کو چوما, ہم نے ان کو چوما. یہ نہیں چومتے. اچھا ہے, پتہ چل گیا دشمنی ہے تو ٹھیک ہے, دشمن ہو. ایک فیصلہ اور کرو کہ جہاں اولیاء اللہ رہیں گے مرنے کے بعد وہاں یہ نہیں رہیں گے. یہ بھی ڈیسائیڈ کرو تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ سارے اولیاء اللہ جنت میں رہیں گے, یہ لوگ نہیں رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ہاں تو جو جنت میں نہیں رہے گا وہ وہیں رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. I said positive and you are saying negative, but both are correct. Both are correct. One thing more. تم کہتے ہو ہم نے حجر اسود کو اس لیے چوما ہے کہ رسول نے چوما, رسول نے چوما, رسول نے چوما, رسول نے چوما. اس پر رسول کے لب لگے ہیں حجر اسود پر. اس کا بھی ریپلائی ایک ہی ورڈ میں 2-4 ہاتھ آپ کو اس لیے سکھا دیتا ہوں کہ جب میں یہاں سے جب چلا جاؤں تو کم سے کم 5 سال تک آپ اکیلے فائٹ کر سکیں. 5 ایئرس کا پاور دے کے جانے کا ارادہ ہے. پنجتن کے صدقے میں 5 سال تک کے لیے. وہ یہ کہیں گے حجر اسود کو ہمیں اس لیے چومتے ہیں. سنو, حجر اسود کو اس لیے چوما. حجر اسود کا کس آئی کسڈ حجر اسود, جانتے ہو واٹ از ریزن؟ بیکاز پروفٹ کسڈ, the lips of the prophet touched, the lips of prophet touched my reply. اس لیے تم نے چوما کہ رسول کا لب لگا. لائک دس لگا. مولویوں, اگر تم کو نجد کے صحراؤں میں عقل نہیں مل رہی ہے, اگر ریاض کی سڑکوں پر عقل نہیں ہے, اگر رابطہ کے بے رابطہ انداز میں عقل نہیں ہے, اگر دولت کے نشے میں چور ہونے سے تیری عقل ختم ہو گئی ہے, تو جا کے کراچی سے عقل لے لے, اجمیر میں جا کے عقل لے لے, کلیر میں پہنچ کے عقل لے لے, بریلیوں کی چوچے میں جا کے عقل لے لے, اور نیئرسٹ تو بات یہ ہے کہ ڈربن ہی میں جا کے عقل لے لے. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ والے سے عقل لے لے. اتنی بھی عقل نہیں. اس پتھر کو تو نے چوما
जिस पर रसूल का लब लगा, वन थिंग, उस पत्थर को तूने चूमा जिस पर रसूल का लब लगा। तो सुन, हजरे अस्वद पर, पूरा सेंटेंस ले लो, हजरे अस्वद पर रसूल का लब लगा, और गुंबदे खजरा में कब्रे अनवर में रसूल का सब लगा। हजरे अस्वद पर रसूल का लब लगा, कब्र में रसूल का सब लगा। अरे जब लब लगने में इतना अजमत हो तो जहां सब लगा हो, जहां सब लगा हो, अरे काबे में लब लगा है, मदीने में सब लगा है। तो लब इतना इंपॉर्टेंट है तो सब। और लगने पर एक बात और याद रखने की है कि हजरे अस्वद से लगा, द लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच द हजरे अस्वद एंड फिनिश, अलग हो गया, खत्म, लग के हट गया, लग के हटा तो कनेक्शन टूट गया। और है क्या? टेम्पोरेरी, निस्बत टेम्पोरेरी है। हजरे अस्वद में रसूल के लब के लगने की निस्बत टेम्पोरेरी, और कब्रे अनवर में रसूल के सब लगना परमानेंट। तो जब टेम्पोरेरी का यह हाल है कि सब चूम रहे हैं, तो परमानेंट को चूमने से कौन रोक सकता है? और अगर चूमना ही पूजना है तो सुनो, हमने कब्र चूमी है ना, हम कब्र पुजवा हो गए। तुमने पत्थर पूजा चूमा है ना, तुम पत्थर पुजवा हो गए ना। तुमने लड़के को चूमा है ना, लड़का पुजवा, घर पुजवा, बीवी पुजवा, अम्मा पुजवा, अब्बा पुजवा। जब इतना पुजवा अपने को कहला लेना, तब हमको कब्र पुजवा कहना। वरना अगर तबीयत से चूमा जा सकता है, मोहब्बत से चूमा जा सकता है, तो तुमने पुजारी कैसे कह दिया? क्या चूमना पूजना है? अगर चूमना ही पूजना है तो ये कहने वालों, तुम भी इसी चूमने की वजह से पैदा हुए हो। तो पहले अपने बाप को मुशरिक कहो, अपनी मां को मुशरिका कहो, और उनको गंगा जल पिलाओ, हम आबे जमजम पिएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये बात इसलिए थोड़ी सी बात नीचे सतह से उतर रही है, इल्जाम भी बड़ा गंदा है, और गंदे इल्जाम का जवाब कितने ही स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाए, वो लगता है कि, मगर क्या करोगे? जब जिस्म के अंदर गोश्त नापाक हो जाता है तो ऑपरेशन करना डॉक्टर का फर्ज होता है। वो कैप्सूल और टैबलेट से नहीं जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू ऑपरेट एंड आई एम योर सिंपैथाइजर, सो आई एम गोइंग टू ऑपरेट। अगर दिलचस्पी ना हो तो जाओ मरो सड़ो, लेकिन नहीं दिलचस्पी है, न मरने पाओ न सड़ने पाओ। अब किस्मत ही में लिखा है तो भी जो चाहो सो करो। तो मालूम है कि चूमना और है, पूजना और है। हम बीवी को चूमते हैं, पूजते नहीं। हम अपने बाप को चूमते हैं, पूजते नहीं। या रसूलल्लाह शिर्क कैसे? अगर ये शिर्क है, किसी को चूमना शिर्क है, चादर चूमना शिर्क है, फूल चूमना शिर्क है, कब्र चूमना शिर्क है, तो बिस्तर चूमना भी शिर्क है। तो बिस्तर तो तुम लेके चलते हो, अल्लाह ने कहीं ठिकाना ही नहीं दिया। लाखों रुपया जेब में है मगर रहने को घर नहीं है। इससे ज्यादा बदनसीब कौन होगा कि पेट्रो डॉलर इन पॉकेट बट नो हाउस टू रेस्ट। इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी? भाई किसी बार खाना नहीं है तब भूखा है, ब्रेव मैन, बहादुर है, खाना नहीं है भूखा है, भीख नहीं मांग रहा है। माल बहुत है, खाता नहीं, कंजूस है, मक्खी चूस है, रख के नहीं खाता। और आगे बढ़ो।
میں رسول سے پوچھتا ہوں، اے رسول، آپ نے کعبے میں جب 360 پتھر باہر کر دیے تھے، جب 360 پتھر آپ نے باہر کر دیے تھے تو یہ کالا پتھر کیوں رہ گیا؟ لات، منات، عزا، حبل، all these statues worshipped by kuffar. Get out from Kaaba. 360 stones was in Kaaba and thrown by Sahaba Kiram outside. All statues which was worshipped by the kuffar of Makkah, get out from Kaaba. But why one black stone is still present there, my prophet? یہ رہ کیسے گیا ایک؟ ارے نکالنا تھا تو سب نکال دیتے. کمپلیٹ ریولیشن. یہ صرف پتھر نکالے گئے اور ایک پتھر جو کالا کالا پتھر ہے حجر اسود، اس کو مس کیوں کر دیا گیا؟ چھوڑ کیوں دیا سرکار آپ نے؟ اسے بھی نکال دیتے. ارے اگر یہ جنتی ہے تب بھی نکال دیتے اس کو. کیوں؟ ارے ابو جہل اس کو چوم چکا ہے، ابو لہب کا منہ لگ چکا ہے اس کے اوپر، کافروں نے اس کو چوما ہے، گندا کیا ہے اس کو. ارے آپ کے لیے جنتی پتھر کی کیا کمی؟ آگے جبریل آویں گے تو بول دینا کہ وہی کے ساتھ ایک پتھر بھی لیتے آنا، میں وہ پتھر لگا دوں گا اس کی جگہ، ریپلیس کیجئے نیا پتھر. نہیں نہیں ہاشمی، میں پتھروں کا دشمن نہیں ہوں. میں کعبے سے پتھر نکالنے نہیں آیا ہوں. میں جو نکالنے آیا ہوں تو صرف میں ان پتھروں کو نکالوں گا جو پوجے جاتے تھے، اس کو نہیں نکالوں گا جو چوما جاتا تھا. کیونکہ محمد عربی پوجنے کے مخالف ہیں، چومنے کے نہیں. جو پتھر چوما جاتا تھا وہ رہے گا اور جو پوجا جاتا تھا وہ نکال دیا جائے گا. تو جو کعبے کے اندر پتھر تھے جن کو لوگ پوجتے تھے ان پتھروں کو نکال دیا گیا، اور جس پتھر کو لوگ چومتے تھے وہ آج بھی موجود ہے. گویا رسول ہی کی اوپینین میں پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے. تو جب رسول اللہ دونوں کو الگ سمجھ رہے تو ملا ایک کیوں سمجھ رہا ہے؟ اور آگے بڑھو. چومنا شرک ہے، چومنا شرک ہے. دیکھو اگر کوئی ناجائز کہے قبر چومنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر علماء کا اختلاف ہے. حلت و حرمت کی بحث ہے کہ حلت ہے کہ حرمت. لوگوں نے کہا بھائی قبر کو چومنا، ایسا کہنے لگے کہ بالکل نہیں، جائز نہیں ہے. ہمارے علماء فرمانے لگے نہیں بالکل جائز ہے. کہا کیوں؟ ارے کہا ماں باپ کی قبر چومنے پر حدیث ہے. تو کیوں چومتے ہیں ماں باپ کو؟ کیونکہ ماں باپ آنریبل ہیں. تو پھر پتا چلا کہ آن دا بیسس آف آنر چوما گیا نا. تو جو بھی آنر کے حقدار ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام اللہ کا ہے نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. تو رائٹ آف آنر نبیین کو بھی ہے، صدیقین کو بھی ہے، شہداء کو بھی ہے، صالحین کو ہے. تو جب والدین کو چوما جا سکتا ہے، والدین تو ہماری جان ہے اور یہ لوگ ہمارا ایمان ہے. جب جان کو چوما جا سکتا ہے تو ایمان کو کیوں نہیں چوما جا سکتا؟ بہرحال وہ ایک بحث ہے. لیکن شرک تو کسی پاگل سے پاگل آدمی نے بھی نہیں کہا. اس کا مطلب ایکسٹراڈنری کوئی میڈ ہو تو وہی بولے گا. اٹ از ناٹ کوالٹی آف آرڈینری میڈ. چومنا اور شرک، اس میں اللہ کی توہین ہے. چومنے کو شرک کہنا اللہ کی توہین ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاگل ہوگا جو بولے گا. تم کہتے ہو چومنا غیر اللہ کا شرک ہے، اولیاء اللہ کو مت چومو. میں کہتا ہوں چومنا شرک شکن ہے. شرک سے بچنا ہو تو چومو. اب ذرا سا علمی بات، اکیڈمک موڈ بناؤ. شرک سے بچنا ہو تو چومو. If you want to protect your life by shirk, kiss. If you want to remove the shirk from your life, kiss. If you want to finish the kiss, you want to finish the shirk, kiss. Kiss will protect from shirk. Kiss will protect from shirk. یہ میرا چیلنج ہے، میں ثابت کروں گا. ایک بات بتاؤ، کین یو سی اللہ؟ کین یو ٹچ اللہ؟ کین یو ٹچ اللہ بائی یور اون ہینڈس؟ کین یو کس اللہ؟ اینی بڈی ہیز پاور ٹو کس دا اللہ؟
I am ready to write. If any one of South Africa, any person will kiss Allah, I will pay 1 million pounds of England. 1 million pounds I will give you if you kiss Allah. इसलिए इतना बोल दिया कि देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम चूम नहीं सकोगे। तो चाहे 1 मिलियन पाउंड बोलो और चाहे 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर बोलो, वांधो નથી, नो प्रॉब्लम નથી। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तुम चूम ही नहीं पाओगे, मेरे को लेटर कब लिखोगे? गिव मी 150 मिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू योर प्रॉमिस इन Benoni, you said. You will not write a single letter because you are unable to kiss Allah. अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह को पकड़ सकते हो? Can you catch Allah? Can you touch? Can you kiss Allah? अल्लाह को चूम नहीं सकते, अल्लाह को पकड़ना ये तय है। तवज्जो चाहूंगा, बी अलर्ट। जब ये तय है कि तुम खुदा को चूम नहीं सकते, यू कांट किस अल्लाह, इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट यू कांट किस अल्लाह, तुम अल्लाह को चूम नहीं सकते, ये तय है। तो जब ये फाइनल है कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी फाइनल हो गया कि जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता, जिसे हम चूम लेंगे फिर वो अल्लाह हो नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह को चूमा ही नहीं जा सकता। अब जिसे हम चूमेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता, इसलिए तुम जरूर चूमो। कहीं ऐसा ना हो कि हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा कर दिया था ना, हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा कर दिया था, तो उसे देख करके लोगों ने उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया, उनको लोग खुदा कह बैठे, उनको लोग खुदा कह बैठे, 3 खुदा के मानने वाले हो गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि गौसुल आजम की करामतों को देखकर, गरीब नवाज के चमत्कार को देखकर, उनके मैरिकल्स को देख करके, उनकी एंटी नेचर एक्टिविटीज को देखकर, एंटी हैबिट बातों को देख करके, कहीं ऐसा ना हो लोग गौसुल आजम को खुदा कह दें, कहीं लोग गरीब नवाज को खुदा न कह दें, कहीं वलीउल्लाह को लोग अल्लाह न कह दें। इसलिए वलीउल्लाह को चूम लो। जब तुम चूम लोगे तो तुम्हारा कॉन्शियस कहने लगेगा कि तुमने वलीउल्लाह को चूमा है। अल्लाह तो वो है जिसे हम चूम न सके, हमने इन्हें चूम लिया है, ये अल्लाह नहीं है। तो इस चूमने ने हमें शिर्क से बचा लिया। अब है गौसुल आजम, तुम चाहे जितनी करामतें दिखाओ, तुम वलीउल्लाह हो सकते हो, अल्लाह नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह वो है जिसे हम चूम ना सकें, अल्लाह वो है जिसे हम किस ना कर सकें। हमने तुम्हारा दामन इसीलिए पीर साहब पकड़ा है कि तुम पीर साहब रहो, अल्लाह ना मालूम होने लगो। हमने अल्लाह को पकड़ नहीं सकते और तुम्हें पकड़ा है कि तुम अल्लाह नहीं हो, अल्लाह को हम छू नहीं सकते और तुम्हें इसलिए छुआ है कि तुम अल्लाह नहीं हो, अल्लाह को हम चूम नहीं सकते और तुम्हें इसलिए चूमा है कि तुम अल्लाह नहीं हो। और आई एम किसिंग यू बिकॉज यू आर नॉट अल्लाह, आई एम किसिंग यू बिकॉज यू आर नॉट अल्लाह। तो किसने बचा लिया शिर्क से? तो इब्लीस चाहता है कि लाओ मैं चूमना बंद करवा दूं, मैं छूना बंद करवा दूं, ताकि अल्लाह मानने का चांस बढ़ जाए, अल्लाह मानने का चांस बढ़ जाए। तो शैतान के इन शागिर्दों से कह दो हम चूमते रहेंगे, तौहीद का प्रचार करते रहेंगे, खुदा के गीत गाते रहेंगे, उसकी किबरियाई का डंका बजाते रहेंगे। अल्लाह वो है जिसे चूमा नहीं जा सकता। और एक बात ये है, ये हमारी आदत है, हम जिसको पूजते हैं, हम जिसको पूजते हैं उसको चूमते नहीं, ये हमारी आदत है। और जिसको चूमते हैं उसको पूजते नहीं, ये हमारी आदत है। हम अपनी बीवी को अपने दिल का हिस्सा बना सकते हैं, अपनी माँ को अपने सीने का हिस्सा बना सकते हैं, अपने बाप को अपने दिमाग का हिस्सा बना सकते हैं, माँ बाप के कदमों पर हम अपनी जिंदगी लुटा सकते हैं। बीवी बच्चों के हुकूक को अदा करने में और उनकी ड्यूटीज को फुलफिल करने में हम कोई कमी नहीं करेंगे, मगर हम सिर्फ चूम सकते हैं, पूज नहीं सकते। ए बेटा मैंने तुझे चूमा है, पूजा नहीं है। ए बेटी मैंने तुझे चूमा है, पूजा नहीं है। ए मेरी माँ मैंने तुझे चूमा है, मैंने पूजा नहीं है। ए बाप मैंने तुझे चूमा है, मैंने पूजा नहीं है। ए खालिद बाबा हमने तुम्हें चूमा है, पूजा नहीं है। ए बाबा हमने तुम्हें चूमा है। बख्शुल्लाह बाबा आप भी सुन लो, हमने तुम्हें चूमा है, पूजा नहीं है। हाशमी हमने तुम्हें चूमा है, पूजा नहीं है। उलमा को हमने चूमा है, पूजा नहीं है। औलिया को हमने चूमा है, पूजा नहीं है। अरे अल्लाह तुझे पूजा है, चूमा नहीं है। ए अल्लाह तुझे पूजा है, हमने चूमा नहीं है। तो बताओ जो काम हम अल्लाह के लिए करते हैं वो औलिया के लिए नहीं करते, जो औलिया के लिए करते
کرتے ہیں، جب اللہ کے لیے نہیں کرتے تو نہ شرکت، تو شرک کہاں سے؟ پاگل ہی تو ہے جو اس کو شرک کہے اور اپنے گھر میں کرتا رہے اور باہر شرک کہتا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس فتوے سے ان کی بیویاں واقف نہیں ہیں، ورنہ بڑی مٹائی کرتی کہ میرا رائٹ بھی کل ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرا فنڈامنٹل رائٹ بھی ریموو ہو رہا ہے۔ تو چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے۔ تو چومنے پر ہمیں چموا کہو، قبر چموا، پجوا نہیں، پجاری مت بولنا، چموا بولو، چومنے والا۔ ہم بھی تمہیں پتھر چموا کہیں گے تو ہمیں قبر چموا کہو، ہم تمہیں پتھر چموا کہیں۔ تو چومنے میں نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے۔ غیر اللہ کو تم نے بھی چوما ہے، غیر اللہ کو ہم نے بھی چوما ہے۔ تو میں نے پوچھا اے اسلام تو بتا، یہ چمواؤں کی نہ چمواؤں کا، جو نہ چومے، اسلام کیا بولا؟ جو نہ چومے اس کو 20-25 ہزار روپیہ دے دو۔ ری سے کیا فائدہ؟ بھیج دو کعبہ، سارا نشہ ہم اتار دیں گے، جب تک چومے گا نہیں پتھر ہم حاجی بننے نہیں دیں گے۔ سمجھا کیا ہے؟ جب کوئی نہ چومے تو اس کو کعبہ بھیج دو، دماغ صحیح ہو جائے گا۔ سفید سفید نہیں چوما ہے تو کالا کالا چومے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب رہ گئی چادر چڑھانا۔ ایک بات اور سن لو، چادر چڑھانے والی بات آئی، جیسے چادر چڑھانے کی بات آئی نا، بھائی یہ کاہے کو چادر چڑھاتے ہو، یہ غلاف کاہے کو چڑھاتے ہو غلاف؟ اب ان کا ٹانٹ دیکھو، ٹانٹ کتنی لوز ٹاکنگ ہے۔ ایک بات اب میں نہیں مانتا، جیسے میں ہندوستان میں رہتا ہوں، میں نہ رام کو مانوں، نہ کرشن کو مانوں، نہ وشنو کو مانوں، نہ گنیش کو مانوں، نہ گنگا، نہ جمنا، میرے لیے سب ندی ہے۔ لیکن میں اس کو جب منع کرتا ہوں تو طریقے سے منع کرتا ہوں، میری بھی اپنی ایک لینگویج ہے۔ میں ہندو دھرم کو جب سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو سچا دھرم اسلام ہے، تو اپنا طریقہ ہے۔ گالی دے کر کے تو ہندو کو مسلمان نہیں بنا سکتے نا۔ پھر یہ کیوں پرانے مسلمانوں کو یہ نئے کیوں برا کہتے ہیں؟ ہم پرانے ہیں، اس کی دلیل بتاؤں میں؟ ہم میلادی ہیں، میلاد 600 برس سے ہے اور منا 100 برس سے ہے۔ تو یہ منا والے 100 برس کے ہیں نا، تو یہ کس کی اولاد ہے؟ جب مسلم گورنمنٹ دنیا سے ختم ہو گئی اور عیسائی گورنمنٹ پھیل گئی، آئی مین برٹش گورنمنٹ، تو یہ دس کمیونٹی اینڈ فرقہ از گیون برٹش کالونی. They born by British colony. Colony was at the, you can replace the colony like ovary. They born unnaturally from the colony of British. They left the mother because they are coming from colony. They have no love to mother, no love to mother religion. Because if they came by mother, تو مدر ٹنگ کی بھی ویلیو ہوتی، مدر ریلیجن کی بھی ویلیو ہوتی. یہ کہہ رہے بے فاتحہ کرنا حرام، میلاد حرام، قیام حرام، کھڑا ہونا حرام. کب آپ کو معلوم ہوا؟ جی بس 10 سال میں معلوم ہوا. آپ کو کب پتا چلا؟ جی 50 سال میں معلوم ہوا. ٹھیک ہے. آپ کو کب معلوم ہوا؟ جی 100 برس سے ہمیں معلوم ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نہیں معلوم تھا؟ نہیں. اچھا، اگر رسول نے بتایا ہوتا تو 1400 برس سے لوگوں کو معلوم ہوتا. اگر حرام امام اعظم ابو حنیفہ نے، یہ امام شافعی نے، یہ امام مالک نے کیا ہوتا تو لوگوں کو 900-1000 برس سے معلوم ہوتا، 1100 برس سے معلوم ہوتا. یہ کون نیا آیا جس نے تم کو بتایا کہ یہ سب حرام؟ تو برٹش کالونی. تو برٹش نے کیا کہا؟ بھائی دیکھو، مچھلی پھنساؤ، مسلمانوں کو لڑاؤ، ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول تو کیا کرنا چاہیے کہ مچھلی پھنساؤ کا، مچھلی کیسے پھنسائے گا؟ لوہے کی کانٹی لگا دو، اسٹین لیس اسٹیل کی بنی ہوتی ہے، پھینکو، فش ول کم ان دا بکل کیویٹی آف دی فش، دیٹ ول گو ان دا بکل کیویٹی آف فش اینڈ پل جسٹ لائک بل.
لیکن انہوں نے کہا تھا fish will not come. British said to mullahs, fishes are not come, will not come. Why? What is chara? No food of fish. Right. So bite. Give him on this needle. There should be some, not only food, some very popular, attractive food for the fishes. Should be attractive for fishes. The eye covered by food, and that is very attractive for fish. Fishes are seeing in the tank that my very attractive food is coming by the grace of mullah. And open their mouths. And food went in the esophagus, in the throat. And the needle connected in buccal cavity. Then fish understood, oh, the food was only to show. Under the food there was a needle. It is a training of British. Go in the Sunni community and make them kafir. Hear openly. Go to Sunni community and make them kafir. How can he make you kafir? Make beard, long kurta, small trouser. The trouser of youngest brother and kurta of elder brother. And go out. And don't show your Aqidah which is Hifzul Iman. Don't show that Aqidah which is in Tahzirun Nas. Don't show your kufr which is in Taqwitul Iman. Don't show your kufr which is in Bahishti Zevar. Don't show your kufr which is in Hifzul Iman. Don't show your printed kufr. Don't show your printed kufr. Printed, published in India and Pakistan and distributed by them in a million figures. The book full of kufr, published by them, distributed by them, and they will not show, first of all, they will show their kalma and namaz. Why kalma namaz? Because Sunni Muslim is more attracted by kalma and namaz. They understood my taste. They know my mentality. They know my soft corner for the kalma and namaz. They know our faith about kalma and namaz. They know our sacrifices for kalma and namaz. So they came to you, kalma, namaz. You saw only kalma and namaz and you open your mouth. Kalma and namaz went in your throat. Then after 40 days you will be able to understand that there was a needle behind the kalma and namaz. Now you became unable to take out. You became unable. اور یہ بات کہہ کر میں 5 اگست تک یہاں رہوں گا. اگر کوئی اپنی جماعت کا سچا بیٹا ہے تو میرا سامنا کرے. یا ہم مر کر نکلیں گے یا وہ مر کر نکلے, یہ کلیجہ لے کر کے آوے. میں کسی بزدل اور بکی ہوئی کی اولاد نہیں ہوں. میں ہاشمی ہوں. حسین کا خون ہے. پسینہ نہیں خرید سکتے. تم غوث پاک کا
پسینہ نہیں خرید سکتے، میں پسینہ نہیں ان کا خون ہوں، میرا کیا سودا لگا سکو گے؟ اگر ہمت ہے تو لے کر آؤ تحذیر الناس، اگر ہمت ہے تو لے کے آؤ براہین قاطعہ، یا میں تم کو کافر کہتا ہوں، اگر ہمت ہو تو اپنا اسلام ثابت کرو، اور اگر مجھے کسی دن تم نے کافر کہہ دیا تو جب تک توبہ نہیں کرو گے میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہاری ہمت کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ مسجد سے تم مجھے نکال سکتے ہو، یہ میرے لیے درد کی بات نہیں ہے۔ میرے رسول کو تو لوگوں نے مکے سے نکالا تھا اور پھر ہم مکے میں پلٹے تھے، آج انشاءاللہ ہم نکلے ہیں پھر مسجد میں پلٹیں گے، خدا نے چاہا تو پلٹیں گے۔ سنیو بیدار ہو جاؤ، یہ لڑ جاگ جاؤ، اولاد کے لیے تو سب جیتے ہیں مگر خدا کے لیے حسین مرتے ہیں۔ اولاد کو کٹوا دو، دین کے لیے اسی طرح تم بھی اپنے بچوں کو قربان کرو جیسے فاطمہ کے لال نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب، یہ ہے ہمارا جذبہ۔ بدعتی بدعتی کہنے سے کام نہیں چلے گا، تم خود بدعتی ہو۔ بدعت وہ ہے جو رسول کے زمانے میں نہ ہو، میں بتاتا ہوں، بدعتی تم ہو۔ قرآن پر زیر و زبر رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تم نے کیوں کیا؟ زبان سے نیت کرنا رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تم کیوں کرتے ہو؟ پکی مسجدیں بنانا رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تم کیوں بناتے ہو؟ بخاری شریف ترمذی شریف رسول کے زمانے میں نہیں تھی، کیوں پڑھتے ہو؟ کتابیں رسول کے زمانے میں نہیں چھپی، کیوں چھاپتے ہو؟ دارالعلوم رسول کے زمانے میں نہیں بنا، کیوں بناتے ہو؟ مدرسہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، کیوں بناتے ہو؟ کوئی جماعت رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تبلیغی جماعت کیوں بنائی؟ تو جو کام رسول نے نہیں کیا، صدیق اکبر کی جماعت کے امیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے پریسیڈنٹ تھے، وہ کون سے ٹرسٹیز تھے؟ مسجد نبوی کے ٹرسٹیوں کا نام بتاؤ، کوئی نہیں تھا۔ پھر ہر مسجد کا ٹرسٹی بدعتی ہے، ٹرسٹی رسول کے زمانے میں نہیں۔ اور یہ دین کا کام ہے، مسجد کا کام دین کا کام ہے، دین کے کام میں نیا کام ہے، اور ٹرسٹی بنانا نیا کام ہے، ٹرسٹی ہونا بدعتی۔ ہمارے ہاں ٹرسٹی چلے گا مگر تمہارے یہاں نہیں چلے گا، نیا کام ہے۔ لیو اٹ، چھوڑ دو، مسجد سے سارے ٹرسٹیوں کو نکال دو تاکہ ہمارے جانے میں سہولت ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ طنز کرتے ہو کہ تم مزار پہ چادر چڑھاتے ہو، غلاف چڑھاتے ہو، کیا نہیں، چادر، پھول نہیں، پھول پر تو حدیث ہے، چادر۔ ابھی میں حدیث ہی بیان کرتا ہوں پھول چڑھانے پر، مشکا شریف کی حدیث، کیا اس کے باب غائب کر دیں گے؟ آپ سنیے، یہ غلاف جو ہم چڑھاتے ہیں، کیا سردی لگتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے بزرگوں کو؟ تانا دیکھو، ٹانٹ، دے فیل کولڈ۔ تو اس کا دو جواب ہے، ایک میرے پاس دو جواب ہے اس کا، ایک عالمانہ جواب ہے اور ایک جاہلانہ جواب ہے۔ کون سا جواب دوں؟ ہاں، مجمع میں دونوں ہیں نا، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں۔ اچھا، پہلے جاہلانہ جواب سن لو۔ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کیا بھائی تمہارے یہ خالد بابا کو کیا سردی لگتی ہے جو تم چادر چڑھائے ہو؟ تو کہہ دو ہاں لگتی ہے۔ جاہلانہ جواب تو ہے، اس کی کوئی ویلو تو ہے نہیں، لا اصل لہو، بیس لیس جواب، ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا، اونلی فار ٹٹ فار ٹیٹ۔ یس مائی خالد بابا فیلز کولڈ۔ کیسے؟ ارے بھائی خالد بابا ساؤتھ افریقہ میں آئے، پاکستان میں آئے، تو پاکستان کی سردی گرمی وہ جانتے تھے، ساؤتھ افریقہ کی سردی گرمی وہ جانتے تھے۔ اب جب قبر میں گئے ہیں تو جنت کی پہلی ہوا ہے، ایکسپیرینس ہے نہیں، جنت میں رہنے کا ایکسپیرینس تو ہے نہیں۔ He does not know what is the air of paradise۔ تو نیچے ٹھنڈک نہیں لگے گی، اوپر سے ہم نے چڑھا دیا۔ جاہلانہ جواب، نو ویلو۔ اور تم اس لیے نہیں چڑھاتے کہ جب تمہارا بزرگ مرتا ہے اور فرشتے جہنم کی کھڑکی کھول دیتے تو نیچے جل رہا ہے، کیا اوپر سے اور گرمی پہنچاؤ گے؟ یہ جاہلانہ جواب۔ کبھی جاہل ملے تو یہی جواب دینا۔ عالمانہ جواب سنو، ایکیڈمک آنسر۔ پیچھا پکڑ لو، چادر گلاب چڑھانے پر حملہ کرتا ہے؟ ہاں، کیوں قبر پہ گلاب چڑھایا؟ ولی اللہ پر گلاب کیوں چڑھایا؟ تو فوراً پوچھو کعبۃ اللہ پر تم نے کیوں چڑھایا؟ کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ والس آف کعبہ فیلز کولڈ؟
वाल साहब काबा इज लाइव, क्या वो ठंडक महसूस करते हैं? तुमने काबतुल्लाह पर गला क्यों चढ़ाया? तो हो सकता है भाग जाए। कहे जिसने चढ़ाया है उस गवर्नमेंट से जाके पूछो, सऊदी गवर्नमेंट से जाके पूछो, मैंने थोड़ी चढ़ाया है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट वर्क, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वर्क, आई एम नॉट कनेक्टेड टू दैट वर्क। आप भाग जाइए कह करके तो उसके घर तक पीछा करो, पिंड न छोड़ो, रेड करो उसके घर पर, घुस जाओ उसकी लाइब्रेरी में, उठा के कहो जाए मौलवी साहब ये बताओ ये कुरान उठा लो। कुरान लाएगा ना तो ये कुरान पर गलाफ क्यों चढ़ाया? क्या कुरान की जिल्द को ठंडक लगती है? क्या सर्दी लगती है? क्या कुरान का टाइटल पेज कोल्ड महसूस करता है? क्या टाइटल पेज ऑफ होली कुरान फील्स कोल्ड? किताबुल्लाह पर गलाफ क्यों चढ़ाया? किताबुल्लाह पर गलाफ क्यों चढ़ाया? काबतुल्लाह पर गलाफ क्यों चढ़ाया? वो नहीं बताएंगे, वो उनका काम चिढ़ाना है। किस्मत की बात यह है कि चढ़ाते हम हैं और चिढ़ाते वो हैं। वो चिढ़ाते हैं और हम चढ़ाते हैं। आप ही को नजर करूंगा वो जुमला, जो उर्दू जानते हैं वो ये भी जानते होंगे। देखो पहले किस्मत देखो, चढ़ाते हम हैं, चादर चढ़ाते हम हैं और चिढ़ाते वो हैं। और दोनों लफ्ज पे गौर करो, चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर, हम जबर हैं वो जेर। मैं बताता हूं क्यों चढ़ाते हैं। मैंने भाई एमसी साहब से कहा ऐसा करो जरा जा करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया उठा ले आओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेने के लिए मेरी ही वेंट इन माई लाइब्रेरी टू टेक डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड केम आफ्टर 30 मिनट्स। मिस्टर यू आर सो एजुकेटेड पर्सन एंड केम आफ्टर 30 मिनट्स फॉर वन बुक 30 मिनट्स। तो ही रिप्लाइड मौलाना आजमी वो आपकी लाइब्रेरी है या किताबों का जंगल? एक मोटी सी किताब निकाल करके जो मैंने पलट करके देखा तो देखा दास कैपिटल है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद कमेंट्री है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा जॉन कीट्स पथेसिस है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट करके देखा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू के बाद इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर कमेंट्री है, फिर अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली। जब ऐसे साहब 25 मिनट पास्ट इन सर्च द बुक, then I got Discovery of India written by Nehru, then I am coming to you after 30 minutes। मैंने कहा अच्छा, अब मैं भेजता हूं मौलाना कासिम अशरफी खलीफा सरकार बुरहानपुर, जो यहां रौनक अफरोज है। ये हमारी खुशनसीबी है कि कैप टाउन से भी तशरीफ ले आला हजरत हम शबी है गौसे आजम के खलीफा के खलीफा। मैंने कहा मौलाना कासिम भाई अशरफी ऐसा करें आप, यू गो एंड बुखारी शरीफ लेते आओ। तो ये गए तो 40 मिनट में आए। अरे मैंने कहा भाई कासिम साहब आप बुखारी शरीफ लेने गए तो 40 मिनट लगाए? कहा हाजमी मियां क्या बताऊं, कुतुब खाने में गया, अलमारी खोला, आई ओपन द डोर ऑफ अलमारा एंड स्टार्ट टू सी ए फर्स्ट बुक आई सी। एक किताब निकाली तो सही मुस्लिम है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा सुनन अबू दाऊद है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा जामे तिरमिजी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट करके उसको पलट करके देखा तो मालूम हुआ कि मुअत्ता इमाम मालिक है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा मुस्नद इमाम आजम है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा तो पता चला कि ये सही बुखारी, ये सही बुखारी शरह बुखारी है, फिर अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा इरशादुस सारी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा उम्दतुल कारी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट करके देखा। सरकार जब ऐसे 35 मिनट गुजर गया तो क्या करता, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा। अंग्रेजी दा को भेजा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाने के लिए 30 मिनट्स लिया, और जब एक सूफी बासफा और खलीफा और रूहानियत और शरीयत से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियत को भेजा तो 40 मिनट में आए। मैंने कहा अच्छा पढ़े लिखों को देख लिया। जुम्मन खान मेरे घर का मुलाजिम, अनपढ़, अनएजुकेटेड, करिया अक्षर भैंस बराबर, थंब इंप्रेशन ओनली, अनेबल टू साइन।
جمن خان جی حضور وضو سے ہو؟ ہاں ذرا جا کر کے قرآن شریف لیتے آؤ. گایا اور 5 منٹ میں آ گیا. میں بولا بھائی ایم سی صاحب تشریف لے گئے تھے ڈسکوری آف انڈیا لینے 30 منٹ میں آئے. بھائی قاسم صاحب بخاری لینے گئے 40 منٹ میں آئے. ارے تو جمن خان 5 منٹ میں کیسے لے آیا؟ تو بولا حضور ہم کو کوئی الٹ پلٹ کر دیکھنا تھا, الماری کھولا, جس کو غلاف دیکھا لیے چلایا. ہم کو کوئی الٹ پلٹ کے چیک تو کرنا نہیں تھا, جس کتاب پہ غلاف دیکھا لیے چلایا. اب تم سمجھ گئے ہوگے غلاف کیوں چڑھاتے ہیں. اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں. اے قرآن تجھ کو دنیا کی دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے. اے قرآن تجھ کو دنیا کی دوسری کتابوں کے ساتھ ساتھ رہنا, کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ برابر نہ سمجھ لیں. غلاف چڑھا دو کتاب اللہ پر. اور اے کعبہ تو کعبہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے, تو مسجد حرام ہے, اور دنیا میں دوسری مسجدوں کے ساتھ تجھے رہنا ہے. کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھ لیں. کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھا دو. اور اے اللہ کے ولی تجھے بھی قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ برابر نہ سمجھیں. ولی اللہ پہ بھی چڑھا دو. تو جماعت والوں کان کھول کر کے سن لو, ہمارا دین مغل عیاشی سے نہیں, عربوں کے چندے سے نہیں, سر پھرے لوگوں کے پیسوں سے ہمیں دین نہیں ملا ہے. کربلا میں فاطمہ کے لال کے خون سے ہمیں اسلام ملا ہے. ہندوستان میں غریب نوازی کی بلیدان سے ہمیں اسلام ملا ہے. داتا گنج بخش کی روحانیت کی چادر کے پھیلاؤ سے ہمیں اسلام ملا ہے. ہمارا اسلام بادشاہوں کی عیاشی سے نہیں نکلا, فقیروں درویشوں کی روحانیت سے پھیلا ہے. ہم جانتے ہیں اولیاء اللہ کیا ہے. تم اولیاء اللہ کے ولی اللہ کی مزار پر چادر تم کیا اتروا سکتے ہو؟ جب تک کعبۃ اللہ پر غلاف رہے گا, جب تک کتاب اللہ پر غلاف رہے گا, تب تک ولی اللہ پر بھی غلاف. اور ایک بات اور اچھی طرح سے سن لو, کعبے کے غلاف, کور آف کعبہ, cover of Kitabullah and cover of Waliullah who is needed. کعبے کو کوئی ضرورت نہیں ہے غلاف کی. کعبے پر غلاف ہو تب بھی وہ کعبہ ہے, اور غلاف نہ ہو تب بھی وہ کعبہ ہے. قرآن پر غلاف ہو تب بھی وہ قرآن ہے, اور غلاف نہ ہو تب بھی وہ قرآن ہے. ولی پر غلاف ہو تب بھی وہ ولی ہے, اور غلاف نہ ہو تب بھی وہ ولی ہے. ولی کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے, کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے, کعبۃ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو حاجیوں کو ضرورت ہے کہ کعبے پر غلاف رہے, یہ تو قاریوں کو ضرورت ہے کہ قرآن پر غلاف رہے, یہ تو حاضرین کو ضرورت ہے کہ ولی اللہ پر غلاف رہے. یہ ہماری ضرورت ہے. چلو ریموو کر دو, قرآن پر غلاف نہیں ہے, وہ قرآن ہے کہ نہیں؟ ایک لڑکا well modernized student of this period, not only modernized but ultra modernate, is coming from university, he is coming from college and left the BA class and going to house residence with friends. Some books in his mind. And he said to his friend, oh my friend, please take these books and copies. I am going to make water. Standing position, he started to make water. Khade. I have seen in England, not only making of the water in standing position, Allah knows better how many things in standing position. They are eating. I mean eating. I mean food. Buffet. That's called buffet. Buffet, right? So many things is doing there. For example, I said buffet. He's ultra-modernate student, and he went in his library and put his books and copies, and he's searching Das Kapital, because Das Kapital was in his course to understand what is communism. Communism is based upon classless society, which is impossible in the world.
A stateless society, no army, no classes, no judiciary, no administration, no currency. It is a stateless society, an aim of Karl Marx. I think it is not aim of Karl Marx. In my opinion, it is only dream of Karl Marx. Paradise system is not possible in this world. If Russia will heard that China has no army, Moscow's power will enter in Peking. Classless society is not possible in this world, so communism is not possible in the world. Not only in the opinion of politician, I'm not politician, I say which Islam gave me. Classless society. For Das Kapital. He went in the library to take Das Kapital. And he was touching all books by his fingers, like this. This is the library, and he's touching all books. No Das Kapital, put it. Bring one, no Das Kapital, put. Third, no Das Kapital, put. Once he put in his hand and opened, एक किताब निकाला, खोला, थर 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 कांपने लगा. Because that was holy Quran. उस पर गिलाफ नहीं था. और वो जिधर कुरान लिखा होता है वो था पीछे. फ्रंट साइड जिधर से खुलता है वो था आगे. निकाला, किताब मोटी सी, निकाला, खोला तो कुरान कांपने लगा. कलेजा उसके मुंह को आ गया, इसलिए कि वो लड़का गुनहगार था, गद्दार नहीं था. एटमॉस्फियर ने गुनहगार बना दिया था, मगर माँ बाप की मोहब्बत ने गद्दार नहीं होने दिया था. इनहेरिटेंस, फेथ एंड ईमान वाज इन हिज हार्ट. He became fault in society and friendship and friend circle, in club, in playing cards, in the fields of games. He became evil's holder. But due to mother and father and family, inherited iman was transferred in his heart. So he became very strange. उसको बहुत दुख हुआ. He feel very sorrow deeply, deeply, deeply. बड़ा दुख की बात है, मेरे हाथ में कुरान है का फौरन उसने रख दिया और अपने बाप के पास आया. डैडी, आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया. उसमें गिलाफ क्यों नहीं लगाया? कुरान पे गिलाफ क्यों नहीं कर दिया? कहा क्यों? क्या कुरान को गिलाफ की जरूरत है? क्या कुरान को गिलाफ चाहिए? लड़के ने कहा अब्बा, कुरान को गिलाफ नहीं चाहिए, मुझ जैसे नापाकों को गिलाफ चाहिए. मुझ जैसे नापाकों को गिलाफ चाहिए. अगर गिलाफ होता तो जैसे मेरी उंगलियां बुक्स को टच करती हुई जा रही थी, अगर मैं गिलाफ देख लेता तो मेरी नापाक उंगली कतरा जाती और कुरान को न छूती, क्योंकि कुरान को नापाकी में नहीं छूना चाहिए. कुरान को नापाकी में नहीं छूना चाहिए, और मैंने नापाकी में छू दिया है. तो अगर गिलाफ होता तो मेरी उंगली कतरा जाती. नापाक होती तो कतरा जाती, और पाक होती तो छूती हुई चली जाती. उंगली अगर पाक होगी तो कुरान छूती हुई जाएगी ना, और नापाक होगी तो कतराती हुई चली जाएगी. अब्बा, कुरान को जरूरत नहीं है, लेकिन मुझ जैसे लोगों को जरूरत है कि गिलाफ हो, ताकि गिलाफ देखकर मैं अलर्ट हो जाऊं. छूने लायक हूं कि नहीं, जाने लायक हूं कि नहीं, उठाने लायक हूं कि नहीं. तो कुरान पर गिलाफ रहेगा तो ये गिलाफ रिमाइंड करेगा. ए आने वालों, मुझको छूना है तो पाक हो कि नहीं, वजू से हो कि नहीं. मुझको छूना है तो ये देख लो कि तुम पवित्र होली हो कि नहीं, पाक हो कि नहीं. तो जो पाक होगा वो वही तो जाएगा ना. तो मेरे दोस्तों, गिलाफ इसलिए है ताकि जो पाक हो वो छू सके. गिलाफ इसीलिए डाल दिया गया है ताकि जो पाक हो वही छू सके. तो काबे पर इसलिए गिलाफ डाला गया है ताकि बापू सलाम से जो कोई उस गिलाफ को देख ले तो ये समझ ले जाने लायक है कि नहीं, तवाफ के लायक है कि नहीं, चक्कर लगाने के लायक है कि नहीं, हजर अस्वद चूमने के लायक है कि नहीं. तो काबे का गिलाफ काबे में आने वालों को रिमाइंड करता है, और कुरान का गिलाफ कुरान के पास जाने वालों को रिमाइंड करता है. और वलीउल्लाह पर अगर गिलाफ है तो वो वली के पास जाने वालों को रिमाइंड करता है, वली तक आने के लायक हो कि नहीं, वली की चौखट पर पहुंचने
ہونے کے لائق ہو کہ نہیں, ولی کی قبر چھونے کے لائق ہو کہ نہیں, اس کے قریب کھڑے ہونے کے لائق ہو کہ نہیں. تو میرے دوستو, کعبے پر جو غلاف ہے وہ کعبے کی عظمت کو بتاتا ہے, قرآن پہ جو غلاف ہے. تو لڑکے نے کہا ابا جان اس قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے, مگر مجھ جیسے ناپاکوں کو اس غلاف کی ضرورت ہے, کیونکہ میں ناپاک ہوں اور ناپاکی کی حالت میں نے چھوا, صرف اس لیے چھو دیا کہ اس پر غلاف نہیں تھا, غلاف ہوتا تو نہ چھوتا. تو غلاف ہم نے قرآن پر اس لیے چڑھایا تاکہ پاک لوگ چھوئیں, ناپاک لوگ چھونے نہ پائیں. قرآن پر اس لیے غلاف چڑھایا کہ پاک لوگ چھوئیں, ناپاک لوگ چھونے نہ پائیں. اسی لیے ہم نے خالد بابا پہ غلاف چڑھا دیا کہ پاک لوگ چھوئیں, ناپاک لوگ چھونے نہ پائیں, ناپاک لوگ چھونے نہ پائیں. تو جو دوست پاک ہوگا وہی تو ولی تک پہنچے گا, جو پاک ہوگا وہی تو غوث تک پہنچے گا, جو پاک ہوگا وہی تو غریب نواز تک پہنچے گا, جو پاک ہوگا وہی تو اولیاء اللہ تک پہنچے گا, جو پاک ہوگا وہی تو بزرگان دین تک پہنچے گا, جو پاک ہوگا وہی تو صوفیاء کرام تک پہنچے گا. تو اے پاک کو اس لیے غلاف چڑھا دیا تاکہ جو پاک ہے وہ چاہے اور جو ناپاک ہو وہ کترا جائے, جو ناپاک ہو وہ کترا جائے. بڑا اچھا ہے جو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم کترا جائیں گے. اسی کترانے سے تو ہم نے پہچانا ہے کہ تم کیا ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جب تک ایک جنتی حجر کعبے میں چوما جاتا رہے گا, ساری دنیا میں جنتی بشر چومے جاتے رہیں گے. اب جس جہنمی کو برا لگتا ہو وہ جہنم میں جائے. ہم تو جنتیوں میں رہتے ہیں, جنتیوں میں جیتے ہیں, جنتیوں میں مرنا چاہتے ہیں اور جنتیوں کے ساتھ محشر میں اٹھنا چاہتے ہیں. اور ان سارے جنتیوں کو جنتی بنا دینے والا, سارے جنتیوں کو جنتی بنانے والا صرف میرا رسول ہے. اور حج نے ہم اب رسول کے لیے کھڑے ہوں کہ نہ کھڑے ہو, تو ہم نے حج سے پوچھا بتا کھڑے ہوں کہ نہ کھڑے ہو. کہا جو نہیں کھڑا ہوتا اس کو یہاں بھیجو. کیوں؟ کہا ہم رسول کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا, ہم اس کو پانی کے لیے کھڑا کریں گے. آب زمزم تھما کے, ہاتھ میں آب زمزم کا چھوٹا سا گلاس پکڑا کے, اسٹینڈ اپ. آب زمزم کے لیے کھڑے ہونے والوں ساقی آب کوثر کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. یا آب زمزم تیرے بدن کی تکلیف دور کرتا ہے, ساقی آب کوثر ساری تکلیف دور کرتا ہے. روح کی بھی ضرورت ساقی آب کوثر پوری کریں گے. آنکھ کی ضرورت, دل کی ضرورت, زبان کی ضرورت, سینے کی ضرورت, قلب کی ضرورت, روحانیت کی ضرورت. ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے, مدینے والے سے کانٹیکٹ کرو. دل کو پاک کرنا ہے, مدینے والے سے کانٹیکٹ کرو. نظر کو پاک کرنا ہے, مدینے والے سے کانٹیکٹ کرو. سنو, اگر کانٹیکٹ تمہارا سچا ہے تو قرن میں رہ کر اویس چمک جائیں گے. کنٹیکٹ اگر سچا ہے تو قرن میں رہ کر اویس چمک جائیں گے, اور کنٹیکٹ اگر صحیح نہیں ہے تو گھر میں رہنے والا چچا ابو لہب ہی جہنم میں چلا جائے گا. رسول نہ گھر دیکھے نہ باہر دیکھے, وہ تو امت کی نظر دیکھے. رسول نہ گھر دیکھے نہ باہر دیکھے, اپنے چاہنے والے کی نظر دیکھیں, اپنے چاہنے والے کا قلب و جگر دیکھیں. تو جب چاہا ہے تو دل سے چاہا ہے, آؤ اسی چاہت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کہہ دیا. جانے رحمت
بز میں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی نعت میں ایسی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جن کے تلووں کے بوس سے لیے عرش نے جن کے تلووں کے بوس سے لیے عرش نے اس کف پاک کی حرمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روزہ
خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ایک منٹ، وہ کل ایک اعلان بہت اہم ہے، وہ جو جہاں ہے وہیں رک کر کے سن لے۔ کل کی تقریر انشاءاللہ لینیشیا، کہاں؟ لینیشیا لنیشیا، LMA ہال، آپ بتا دیجیے گا ایڈریس، آپ ان سے سن لیجیے۔ لینیشیا LMA ہال، LLM ہال، LMA، وہ KLM نہیں ہے، LLM۔ تو وہ سہال میں آپ، کل میری آخری تقریر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس چانس کو آپ مس نہیں کریں گے۔ پھر میں انڈیا چلا جاؤں گا، ڈربن ہوتے ہوئے میں انڈیا چلا جاؤں گا۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان سنی بھائیوں کو بھی لائیے جو آپ کے اپنے ہیں، اور انہیں ضرور لائیے۔ جو فیوزڈ ہیں انہیں لانے کی ضرورت نہیں، لیٹ می سے جو فیوزڈ ہیں انہیں لانے کی ضرورت نہیں، مگر جو کنفیوزڈ ہیں انہیں ضرور لائیے۔ At the end of the hall, please give in C50 is going to be served, don't go away, it's going to be served immediately. So tomorrow night is the final taqreer of Maulana and last meeting by Siddiq Ismail at the end of the hall in Malaysia, in Duck Avenue. Pass the word around, and ladies will also be welcome. Accommodation has been made for ladies as well. ہاں بھائی، کیوں؟ مبارک